مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں چلنے والی تنظیم جمعیت علماء ہند، اس تنظیم نے بڑا ہی اہم فیصلہ، ایک بڑا ہی ذمہ داری کا کام اٹھایا ہے۔ 2019 میں جو سیلاب ہوا تھا کیرلا اور کئی سارے دیشوں میں، تو جن کے گھروں کو نقصان ہوا ہے، اسی کو چلتے اس تنظیم نے ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ کافی بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے۔ کوڑ ضلع کے سیتاپور تعلقے میں کل 30 خاندانوں کے مکان اس سیلاب کے پانی میں بہہ گئے تھے۔ ان لوگوں کا کافی جان و مال کا نقصان ہوا تھا۔ اسی کے بھی چلتے اس تنظیم نے بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ 2021 نے تقریباً کچھ زمین اس تنظیم نے خرید کر ان خاندانوں کو پکے مکان بنا کر دیے تھے، جن میں سے 14 لوگوں کو گھر خود عبد الرشید صاحب نے اپنے ہاتھوں سے چابی دی تھی، اور باقی کے 16 لوگوں کو بھی دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور اس بھی چلتے اس وعدے کو انہوں نے پورا بھی کیا ہے۔ اور جو 16 مکانات کا کام ابھی چل رہا ہے، یعنی کہ لگ بھگ ایک کام مکمل ہو چکا ہے، کچھ ہی دنوں میں اسے بھی ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ اور ان 30 مکانات میں سب سے مین بات یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ صرف مسلمان نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے برادران کو یہ مکانات دیے جانے والے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کے ممبرز نے وعدہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس مکانات کو مکمل کرتے ہوئے انہیں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ 3 مارچ یا جو بھی ڈیٹ ہے فکس، اس وقت دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک نیوز، ایک رپورٹ۔ علماء ہند ہندوستان کی سب سے قدیم جمعیت ہے۔ جب بھی کسی کو، مظلوم کو، مصیبت زدہ کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، آسمانی یا زمینی آفات اور بلیات آتی ہیں، تو اس موقع پر جمعیت علماء خدمت کے اندر لگ جاتی ہے۔ اسی مقصد کو لے کر عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے۔ 2019 کے اندر ہمارے کرناٹک کا ساحلی علاقہ سدھاپور میں سیلاب آیا تھا، اور وہاں کی بستیاں اجڑ گئی تھیں، کئی مکانات بہہ گئے تھے، خاندان تتر بتر ہو گئے تھے۔ اس موقع پر جمعیت العلماء کو درخواست پہنچی ان لوگوں کی کہ بہت سے ایسے ہیں کہ زندگی بھر کما کر بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتے، ان کے مکانات بہہ گئے ہیں۔ تو حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، حضرت نے اجازت دی اور فہرست تیار ہوئی۔ اس میں 30 افراد، 30 خاندان ایسے تھے جن کو مکان بنا کر دینا ضروری تھا۔ الحمدللہ اس وقت سے برابر کام چل رہا ہے۔ 2019 ماہ اپریل میں 14 گھر تیار ہوئے۔ صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد ظلہ العالی تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ سے ان کو چابیاں سونپی گئیں۔ الحمدللہ اس وقت سے آج تک وہ آباد ہیں، خوش ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارا دورہ ہوا وہاں پر، چونکہ 16 مکان کی تعمیر مزید چل رہی ہے، تو وہاں کا معائنہ کرنا ضروری تھا۔ حضرت صدر محترم کا حکم تھا۔ ایک وفد جمعیت علماء کرناٹک کا وہاں پہنچا، جو بلڈر ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی۔ الحمدللہ یہ 16 مکان بھی تیار ہو رہے ہیں، 4-5 مہینے کے اندر مکمل ہونے کی امید ہے۔ بلڈر کا یہی کہنا ہے کہ وہ 4-5 مہینے کے اندر مکمل کر کے بقیہ مکانات بھی دے دیں گے۔ اس موقع پر انشاءاللہ ان ضرورت مندوں کو مکانات کی چابیاں سونپ دی جائیں گے۔ خاص بات اس کے اندر یہ ہے
کہ ان مکانات جن کو سونپے جائیں گے ان کے اندر غیر مسلم احباب بھی ہیں، وہ خاندان بھی ہیں جو کہ اس سیلاب کے اندر ان کے مکانات بہہ گئے تھے، تو جمعیت العلماء بغیر کسی مذہب و ملت کا فرق کیے بغیر ہر ایک کی مدد کرتی ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ ان غیر مسلم احباب کو بھی دیا جائے گا۔ سیلاب تو 2019 میں جو آیا تھا، مستقل وہاں بھی کیمپ لگے تھے۔ مسجد کے بازو کے حصے میں تمام برادران وطن کے ساتھ ہماری بہت بڑی تعداد وہاں بہت دنوں تک کھاتے پیتے رہے الحمدللہ۔ یعنی حالات ہی ایسے تھے، کرک کے اندر جو آیا تھا پہاڑ کے پہاڑ بہہ گئے تھے۔ تو یہ حالات پر جمعیت علماء نے وہاں کام کیا، اور جمعیت علماء کے ساتھ وہاں سدھاپور مسلم ایسوسی ایشن نامی ایک ادارہ ہے جو پہلے سے وہاں آباد ہے اور خدمت کر رہا ہے، ان کے ذمہ دار حاجی عثمان صاحب ہیں اور عبد الرؤف صاحب وغیرہ ہیں۔ یہ احباب درخواست لے کر جمعیت علماء کے پاس آئے تھے۔ الحمدللہ صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ایماء اور آپ کی ہدایت پر کام شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے اور بہترین طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ 19 میں سیلاب آیا تھا، تو 2019 کے بعد بارشوں کے سیزن ختم ہونے کے بعد 20 کی شروع میں جو ہے کام شروع ہوا تھا الحمدللہ۔ اور ایک فیز، پہلا فیز جو ہے وہ 14 مکان کا تھا، ایک طرف کا 7 نیچے 7 اوپر، ایک منزلہ عمارت ہے۔ اس میں الحمدللہ وہ 2021 میں الحمدللہ ہینڈ اوور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کووڈ کا مسئلہ تھا، پھر وہاں بارش کا معاملہ رہتا ہے، 4 مہینے مستقل بارش رہتی ہے، اس میں کام نہیں ہو پاتا۔ ابھی الحمدللہ بارش ختم ہو گئی ہے، ابھی سوکھا شروع ہوا ہے، تو مستقل کام پر اسی لیے ہم لوگوں کا جانا ہوا، تاکہ اب 4-5 مہینوں میں مستقل کام چلا کر کے جو ہے اس کو معاملے کو ختم کیا جائے، اور 16 مکانات بھی ان متاثرین کو حوالے کیا جائے۔ مزید اور 16 مکان تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ پوری 30 مکان مستقل اس پر، یعنی ایسے لوگ جو باقاعدہ مستحق تھے، وہ بیچارے اتنے پریشان تھے۔ آج بھی اگر آپ انشاءاللہ اس مرتبہ آئیں گے تو اس علاقے کو لے جائیں گے جہاں پر سیلاب آیا تھا، آج بھی آدھے گھر میں رہتے ہیں وہ، جن کو 16 مکان دینا ہے۔ یعنی پیچھے کا حصہ ندی میں بہہ چکا ہے، جو باقی کا سامنے کا حصہ ہے اس میں جی رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ایسے مستحق بہت ساروں کو تو نقصان ہوا، لیکن یہ وہ 30 خاندان ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نشاندہی سروے ہونے کے بعد ان کو الحمدللہ مکان تعمیرات شروع ہوئے، اور اللہ چاہا تو بہت جلد باقیہ کو بھی انشاءاللہ وہ دے دیا جائے گا۔ اور زمین خریدی گئی، وہ 100 اور 150 اس کی مربع، وہ تقریباً 15,000 اسکوائر فٹ کی جگہ خریدی گئی، اور اس میں اب اطراف مکانات باندھ کر کے بیچ میں ایک گراؤنڈ کی طرح رکھا ہے۔ ان بچیوں کا یا بچوں کا کوئی کام کاج، شادی وغیرہ کوئی بھی اگر معاملہ ہو، وہ ایک کمیونٹی کی طرح ہو گئی ہے، وہ ایک وہ سب مل کر اپنا اسی میں اپنا کام بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ سب سوچ کر کے اسی پلاننگ سے اس کو بنایا گیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے وہاں ایک تعلیمی سینٹر بھی چھوٹا سا بنانے کا ارادہ ہے، تاکہ وہ بچے دنیائی اور دینی تعلیم بھی وہاں حاصل کر سکے۔ اس میں بھی ایک پلان بنایا گیا ہے، اور یہ مکمل ہونے کے بعد وہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک اچھی خاصی یعنی ان کا ایمان بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے دنیائی تعلیم بھی ان کو وہاں مل رہی ہے، اپنی دنیائی ضرورتیں بھی وہاں وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ اس میں برادران وطن بھی ہیں الحمدللہ، کرسچنز بھی ہیں، کچھ ہندو بھائی بھی ہیں۔
تو صدر محترم کی ہدایت شروع سے ہی رہتی ہے جمعیت علماء کی کہ بھئی سب کو مل کر کے کام کریں، مدد کریں، پریشان حالوں کی مدد کی جائے، تو اسی حساب سے وہ پروجیکٹ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔